اور میری مائیں اور بہنیں، اگر آپ میں بھی سے کوئی ایسی ہے تو آپ توبہ کریں، آپ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ کتنے ایسے ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں، کتنے ایسے ہمارے بھائی ہوتے ہیں، آج ڈاکٹر الٹراساؤنڈ کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہونے والی ہے، تمہارے گھر میں بچی پیدا ہونے والی ہے۔ جب وہ والدین بیٹی کی خوشخبری سنتے ہیں تو اس بیٹی کو ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی مار دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور وہ پھر وہ حمل گرا دیتے ہیں۔ اور میری مائیں اور بہنیں، ہم تو زمانہ جاہلیت سے بدتر نکلے۔ ٹھیک ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹیوں کو مارا جاتا تھا، بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس وقت۔ اور لوگوں جب اس بیٹی کی 3 سال 4 سال عمر ہو جاتی تھی، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ، أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا مَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات، رواہ البخاری۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، وقت کے لائق اور نوجوانوں، اور نہایت ہی پردہ کی آڑ میں
رہنے والی ماؤں بہنوں، سب سے پہلے اس اللہ پاک وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، جس اللہ رب العزت نے ہم تمام کے تمام انسانوں کو پیدا کیا، بعدہ ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار بے بس نہیں چھوڑا، ہماری رشد و ہدایت کے خاطر بے شمار ان گنتے نبیوں اور رسولوں کو اس دار فانی کے اندر بھیجتے رہے۔ انہی میں سے ہمارے آخری نبی آقائے مدنی تاجدار مدینہ، آمینہ کا لال، عبداللہ کا لاڈلا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سورہ الاحزاب کی 2 جگہوں سے 2 آیات چھوٹی چھوٹی تلاوت کی ہے، اور ٹھیک اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث صحیح بخاری سے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ چونکہ میں یہ مناسب سمجھ رہا ہوں کہ ہم اور آپ مختلف عناوین پر تقاریر سنتے ہیں، جمعہ میں بہت سارے موضوع پر تقاریر سنتے رہتے ہیں، لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تعلق سے باتیں کروں گا وہ تھوڑا ہٹ کر کے ہے، وہ عورتوں کے تعلق سے ہے، عورت اور پردہ۔ اس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وقت مقررہ پر اپنی باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی باتوں کو شروع کرنے سے قبل اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، الہ العالمین تو ہمیں حق کہنے کی توفیق دے، اور ہمیں کہنے اور ہمارے تمام سامعین و سامعات کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی مقام و مرتبہ نہیں دیا ہے، لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اسلام میں عورتوں کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ دنیا کے اندر دوسرے مذہب کے اندر عورتوں کو مقام و مرتبہ نہیں دیا ہے۔ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی مقام و مرتبہ نہیں دیا ہے، سب سے پہلے ہم ان لوگوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کی غلط فہمی کا ہم تردید کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم زمانہ جاہلیت کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس سورہ نحل کے اندر نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، زمانہ جاہلیت کے اندر، زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، اور اس کے باپ کو اس بیٹی کی، اس لڑکی کی خبر دی جاتی تھی، تو اس آدمی کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، اس آدمی کا چہرہ بیٹی کی خبر سن کر کے کالا پڑ جاتا تھا۔ یہ تو زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا مقام و مرتبہ تھا کہ جب کوئی باپ بیٹی کی خوشخبری سنتا تھا تو اس کا چہرہ بدل جاتا تھا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، کالا ہو جاتا تھا، اور اپنے آپ کو وہ آدمی چھپاتا تھا کہ میں لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر ہوں گا، لوگ جب ہمیں دیکھیں گے تو لوگوں کے سامنے ہماری بھاری بے عزتی اور ہماری رسوائی ہوگی۔ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، عرب کے اندر یہ رواج عام تھا، جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی،
اور لوگ اگر اس بیٹی کو اس لڑکی کو زندہ رکھنا چاہتے تھے تو لمبا جبہ پہنا کر کے بہت دور بکری چرانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ جو لوگ بیٹیوں کو زندہ رکھنا چاہتے تھے، امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے برعکس سے جو لوگ اپنی بیٹیوں کو مارنا چاہتے تھے، جو لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ پہلے ہی جنگل میں جا کر کے گڈھا کھود کر کے اس کا باپ آتا تھا، اور باپ گھر آنے کے بعد اس کی ماں سے کہتا تھا کہ اس کو عمدہ اور اچھا سا لباس پہنا دو تاکہ اس کے ننیحال کے گھر ہم اسے لے کر کے جائیں گے۔ اس کی ماں، اس کی والدہ محترمہ ٹھیک اس بچی کو عمدہ بہترین لباس کپڑا پہنا دیتی تھی، اور پہنا دینے کے بعد وہ باپ اپنی اس بیٹی کو، اس 3 سال 4 سال کی عمر کی بچی کو انگلی میں پکڑ کر کے لے کر کے جاتے تھے، اور جب جنگل پہنچ جاتا، جب گڈھا کے سامنے پہنچ جاتا تو اس معصوم بچی کو یہ کہتا تھا کہ بیٹی تم یہ گڈھا جھانک کر کے دیکھو، یہاں تمہارے ننیحال گھر ہے، یہ تمہارا ننیحال گھر ہے۔ جب وہ معصوم بیٹی جب وہ گڈھا جھانک کر کے دیکھتی تھی تو وہ باپ پیچھے سے بیٹی کو ڈھکل دیتے تھے، جب ڈھکل دیتے تھے تو وہ بچی اس گڈھا میں گر جاتی تھی، اور پھر وہ باپ، وہ نالائق باپ پھر اس کو زندہ مٹی دے دیتے تھے، اور اس وقت تک انتظار کرتے جب تک کہ اس بچے کی موت نہ ہو جاتی، جب تک کہ اس کی آخری سانس نہ چلی جائے، آخری سانس تک وہ باپ انتظار کرتا تھا میرے بھائیوں۔ جب اس کی سانس چلی جاتی تو پھر وہ گھر آتا تھا۔ یہ تو زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا مقام و مرتبہ تھا، زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو اس طرح سمجھا جاتا تھا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور لوگوں، زمانہ جاہلیت کے اندر جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، جب کسی باپ کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اور اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی ایسا ہمارے معاشرہ کے اندر ہوتا ہے۔ اور میری مائیں اور بہنیں، اگر آپ میں بھی سے کوئی ایسی ہے تو آپ توبہ کریں، آپ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ کتنے ایسے ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہے، کتنے ایسے ہمارے بھائی ہوتے ہیں، آج ڈاکٹر الٹراساؤنڈ کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہونے والی ہے، تمہارے گھر میں بچی پیدا ہونے والی ہے۔ جب وہ والدین بیٹی کی خوشخبری سنتے ہیں تو اس بیٹی کو ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی مار دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور وہ پھر وہ حمل گرا دیتے ہیں۔ اور میری مائیں اور بہنیں، ہم تو زمانہ جاہلیت سے بدتر نکلے۔ ٹھیک ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹیوں کو مارا جاتا تھا، بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس وقت۔ اور لوگوں، جب اس بیٹی کی 3 سال 4 سال عمر ہو جاتی تھی، لیکن آج تو ہم پیدا ہونے سے پہلے ہم ماں کی پیٹ میں بیٹیوں کو ہم مار دیتے، قتل کر دیتے۔ اور لوگوں سن لو، کل قیامت کے دن یہ بیٹیاں، یہ اولاد اپنے ماں کی پستال میں چپکتی ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گی، اے اللہ، یا ربی ہاجی امی، اے اللہ، اے پروردگار عالم، یہ میری ماں ہے، اے اللہ جنہوں نے دنیا میں میری قتل کیا تھا، اے اللہ یہ میرا باپ ہے جنہوں نے دنیا میں مجھے قتل کیا تھا، اے اللہ جنہوں نے ماں کی پیٹ سے مجھے قتل کر دیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس باپ سے اور اس ماں سے پورا کے پورا بدلہ لے گا، اللہ تعالیٰ پورا کے پورا انتقام لے گا۔ آج بیٹیوں کو ہم قتل کر دیتے ہیں، آج ماں کی پیٹ، ماں کے کوکھ کے اندر ہی ہم بیٹیوں کو مار دیتے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگوں سے ہم بدتر ہے کہ نہیں؟ تصور کیجیے، آپ خود غور و فکر کیجیے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات۔ او لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، بیٹیوں کو قتل کرنا تم پر حرام قرار دیا ہے۔
जो लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों को कोई मकाम और मर्तबा नहीं दिया है, जो लोग ये कहते हैं शरीयत में औरतों को कोई मकाम और मर्तबा नहीं दिया है, मेरे भाइयों ये बेटियां, यही बेटियां जब बड़ी होती है, इनकी जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद ये बेटियां जब माँ हो जाती है, इस्लाम ने एक माँ का मकाम और मर्तबा तो ये कहा कि अगर कोई माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है, और इस्लाम ने माँ के साथ बेहुरमती करना, माँ के साथ बेहुस्नी सलूकी करना हराम करार दिया है। यही वजह है अल्लाह के रसूल के पास एक साइल आया, साइल ने कहा अल्लाह के रसूल मेरा हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? कहा अल्लाह के रसूल मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? कहा कि तुम्हारी माँ। फिर दूसरी मर्तबा आया, फिर वही सवाल किया अल्लाह के रसूल मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? कहा कि तुम्हारी माँ। फिर कहा अल्लाह के रसूल मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा कौन हकदार है? नबी ने कहा तुम्हारी माँ। तीन मर्तबा कहा तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी मर्तबा, तुम्हारी माँ। चौथी मर्तबा पूछा आए अल्लाह के रसूल मेरे हुस्न सलूक के सबसे ज्यादा हकदार कौन है? नबी ने फरमाया तुम्हारा बाप। तो तीन मर्तबा कहा तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, और एक मर्तबा तुम्हारा कहा कि तुम्हारा बाप। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए, इस हदीस से अंदाजा लगा लीजिए मर्दों का मकाम और मर्तबा ज्यादा ऊंचा है, मर्तबा बड़ा है, या औरतों का मकाम और मर्तबा बड़ा है? माओं का मर्तबा मकाम और मर्तबा बड़ा है या बापों का मकाम और मर्तबा बड़ा है? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तीन मर्तबा कहा तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, और एक मर्तबा कहा तुम्हारा बाप। मेरे भाइयों शरीयत इस्लामिया में औरतों को खास मकाम और मर्तबा दिया है, बेटियों को खास मकाम और मर्तबा दिया है। जिन बेटियों को आज हम लेना नहीं चाहते, जिन बेटियों की पैदाइश को हम गवारा नहीं करते, और जिन बेटियों की पैदाइश की खबर सुन करके हमारा चेहरा बदल जाता, हमारा चेहरा सिया पड़ जाता, काला पड़ जाता, इसलिए कि आज हमारे घर में अगर बेटी पैदा होगी तो हमें जहेज तो देना होगा, हमें उस बेटियों के लिए हमें जहेज भी तो रखना होगा, हमें तो कमाना पड़ेगा बेटियों के लिए। ऐसे सोच करके आज हम माँ की पेट के अंदर ही बेटियों को हम मार देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनाती, ओ लोगो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस शख्स को इन बेटियों की वजह से आजमाइश में डाला जाए, इम्तिहान लिया जाता है और वो आदमी इम्तिहान में पास हो जाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सितरम मिनन नार, वो उसके लिए जहन्नम के लिए आड़ बन जाती है। इसी तरह अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मलाला जारियातैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़यामा। ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस शख्स की दो बेटियां हो, दो लड़कियां हो, और वो शख्स उन दोनों बेटियों की तालीम, दोनों बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश करता हो, वो बेटियों की तालीम और तरबियत पर ध्यान देता हो, वो सही तरीके से तालीम देता हो, सही तरीके से तरबियत देता हो, हत्ता तबलुगा, यहाँ तक कि वो बेटी जवान हो जाती है। जवान होने के बाद एक बात की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी उस बेटी की शादी नेक लड़का से करवा दे, उस बेटी की शादी अच्छा शौहर से करवा दे। नेक लड़का तलाश है और नेक लड़का तलाशने के बाद उन दोनों बेटियों की शादी करा देता हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं और लोगों जायौमल क़यामा, वो शख्स और मैं दोनों कल क़यामत के दिन इस तरह से होंगे, आपने दोनों उंगलियों को मिलाया, वज़म्मा असाबिहा, इन दोनों उंगलियों को मिला करके कहा जो दो बेटी की परवरिश किया, उन दोनों बेटियों की परवरिश करने वाला और मैं कल कयामत के दिन दोनों इस तरह से होंगे जन्नत में। ओ मेरे भाइयों, आज बेटियों की तालीम को हम मामूली समझते हैं, आज औरतों का मकाम मर्तबा को मामूली समझते हैं और अपनी बेटियों को हम दीनी तालीम देना नहीं चाहते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर सही तरीके से तालीम दोगे, अगर सही तरीके से शादी करवा दोगे तो सुन लो ओ मेरी उम्मती के लोगों, कल कयामत के दिन इस तरह
طرح سے میرے ساتھ ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں، آج اکثر یہ سننے میں آتا ہے ایک مسلمان لڑکی، مسلمان گھرانے کی لڑکی ہے، اس کے خاندان مسلمان گھرانے کے ہیں، لیکن وہ لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے نکاح کر لیتی ہے، اور وہ باضابطہ کورٹ میں درج کرواتی ہے کہ اس لڑکا کے ساتھ میں بہت دن سے محبت کرتی تھی، میرے گھر والے جب راضی نہیں ہوئی تو میں نے اس لڑکا کو بھگا کر کے میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آج بہت ساری قوم کی بیٹیاں اور بہت ساری ہماری قوم کی بہنیں یہ کورٹ میں جا کر کے یہ بات درج کرواتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم سے محروم رکھا ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجا۔ اور مسلمانوں، ہماری کتنی مسلمان لڑکیاں، ہماری کتنی مسلمان قوم کی بیٹیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا کر کے نکاح کر لیتی ہے، شادی کر لیتی ہے، اور وہ مرتد ہو جاتی ہے، وہ اسلام کو چھوڑ دیتی ہے، ترک کر دیتی ہے۔ اور میری مائیں اور بہنیں، آپ یاد کیجئے اور اپنی زندگی کے سامنے حضرت سمیہ کا واقعہ کو رکھیے۔ ابو جہل نے مر شرمگاہ میں، اے سمیہ تم محمد الرسول اللہ کا دین کو چھوڑ دو۔ سمیہ کہتی ہے، اے ابو جہل تو مجھے مار رہا ہے، مار لے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اے ابو جہل میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ آخر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال ہو گئی۔ حضرت ابو جہل آپ کی شرمگاہ پر نیزہ مار رہے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو چھوڑنے پر وہ گوارا نہیں کرتی ہے۔ اور میری مائیں اور بہنیں، آج چند روپے پیسے کے لالچ میں آج ہم کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ، ہماری مائیں، ہماری کتنی ایسی بیٹیاں، کتنی ایسی لڑکیاں غیر مسلم کے ساتھ جا کر کے نکاح کر لیتی ہے۔ اور لوگوں، ہم یہی کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو مقام و مرتبہ نہیں دیا، اور آج شادی جب اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں، شادی دے کر کے ہم جہیز دے کر کے اپنی بیٹیوں کو ہم رخصت کر دیتے ہیں، پھر ہم یہی کہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو کہ تمہارا اب کوئی حق باقی نہیں رہا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اب تمہارا کوئی حق باقی نہیں رہا، کیونکہ ہم نے تمہاری شادی کروا دی ہے، ہم نے تمہیں جہیز دیے ہیں، تلک دیے ہیں، اب تمہارا یہاں کوئی حق نہیں بنتا، ہم یہی کہتے ہیں۔ لیکن سن لیجئے، جو لوگ اپنی بیٹیوں کو میراث سے محروم رکھتے ہیں، جو لوگ صرف بیٹوں کو میراث دیتے، زمین و جائیداد دیتے اور بیٹیوں کو محروم رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن اس باپ سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن وہ باپ سب سے بڑا مجرم ہوگا جو لوگ آج میراث سے اپنی بیٹیوں کو محروم رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شریعت نے لڑکیوں کو بھی میراث دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اگر لڑکوں کو ڈبل ملے گا، ایک اگر لڑکی ہے تو لڑکی کو بھی سنگل ملے گا، زمین و جائیداد۔ آپ کا ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، آپ زمین کو 3 حصہ کیجئے، لڑکا کو 2 حصہ دے دیجئے، وہیں آپ بیٹی کو بھی 1 حصہ دیجئے۔ کیا ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرہ کے اندر ایسا ہوتا ہے؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے انصاری برادری کے اندر تو یہ چیز اور بہت کم پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو زمین و جائیداد میراث نہیں دیتے، ہم اپنی بیٹیوں کو میراث سے محروم رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جن کی 2 بیٹیاں، دونوں بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کرتا ہو، پرورش کرنے کے بعد اچھی طریقے سے تعلیم دیتا ہو، پھر صحیح طریقے سے اس کا شادی کرا دیتا ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ آدمی اور میں اس طرح سے ہوں گے جنت میں۔ تو شریعت نے عورتوں کو ایک خاص مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اب میں پردہ پر بات کروں گا۔ اب تک تو میں بات کر رہا تھا کہ اسلام نے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عورتوں کو کوئی مقام و مرتبہ نہیں دیا ہے، ان لوگوں کی باتوں کو میں تردید کر رہا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ مسلمانوں، اسلام نے عورتوں کو مقام و مرتبہ دیا ہے، بیٹیوں کو مقام و مرتبہ دیا ہے، ہر طریقے سے دیا ہے، اور میراث سے بھی بیٹیوں کو محروم نہیں رکھا ہے۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کو اگر شریعت میں منمانی کریں گے، اگر آپ اپنی بیٹیوں کو اگر شریعت
کے ساتھ مذاق کر کے میراث سے محروم رکھتے ہیں تو کل قیامت کے دن وہ باپ بڑا مجرم ہوگا۔ اب آپ اس سے فیصلہ کر لیجئے، اگر آپ کی بیٹیاں ہوں بیٹے بھی ہوں تو کس طریقے سے آپ کو میراث دینا ہے، زمین و جائیداد دینا ہے۔ پردہ یہ عورت چھپانے کی چیز ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورت چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کا معنی ہی ہے چھپانے والی چیز۔ یہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو پیارے رسول نے فرمایا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، غلط طریقہ غلط راستہ ان کو دکھانا شروع کرتا ہے شیطان۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں یہ عورت چھپانے کی چیز ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کا گھر جب جائے تو اس کا گھر داخل ہونے سے پہلے اس کو اجازت طلب کر لے، اور اجازت طلب کرنے کا بہترین طریقہ یہ کہ اس کو سلام لے کر کے جائے۔ اگر سلام کا جواب ملے تو اب آپ اس کے گھر میں انٹری مار سکتے ہیں، اس کا گھر داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ ایک اجنبی مرد ہیں، اس گھر میں کوئی بیٹی ہے کوئی مائیں ہیں، اگر وہ کس حالت میں وہ پردہ کے ساتھ ہے، بے پردگی کے ساتھ ہے، اگر آپ اچانک اگر آپ چلے جاتے ہیں تو شیطان آپ کے پیچھے تیسرا شیطان لگ جاتا ہے۔ اس لیے پیارے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کا گھر داخل ہو، اس کے گھر میں عورتیں ہوں گی تو اس سے اجازت طلب کر کے داخل ہو، اور اجازت طلب کرنے کا بہترین اور شرعی طریقہ یہ ہے کہ سلام کر کے اس کا گھر داخل ہو، سلام کر کے اس کا گھر داخل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر پردہ کے تعلق سے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، وہ عورتوں تم زمانہ جاہلیت کی عورت کی طرح تم بن سور کر کے، تم زیب و زینت بنا کر کے، تم زیب و زینت مت ظاہر کیا کرو، تم بازاروں میں مت گھما کرو جیسا کہ زمانہ جاہلیت کی عورتیں گھما کرتی تھی۔ آج ہماری مائیں بہنیں ہماری عورتیں شاپنگ کرتی ہے، آج ہماری مائیں اور بہنیں بازار جاتی ہے مارکیٹنگ کرتی ہے، آج ہماری مائیں اور بہنیں خرید و فروخت کرتی ہے۔ آج کتنے ایسی قوم کی بیٹیاں ہیں، آج کتنے ایسی ہماری مائیں ہیں جو وہ خود سے بازار اکیلا جایا کرتی ہے، جبکہ شریعت میں اکیلے سفر کرنے سے اور غیر مرد کے ساتھ سفر کرنے سے روکا ہے۔ شریعت تمہیں اجازت نہیں دیتی، او میری مائیں اور بہنیں، شریعت تمہیں اجازت نہیں دے رہی ہے کہ اکیلے تم سے سفر کرو اور تم کسی غیر مرد کے ساتھ سفر کرو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم زمانہ جاہلیت کے طرح تم زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو۔ عورتیں چھپانے کی چیز ہے، تو اس آیت کے اندر عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، ماں و بہنوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک صحابیہ جن کا نام ام حمید ہے، یہ ام حمید اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، آ کر کے نبی کے پاس ہی کہتی ہے اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتی ہوں۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے ام حمید، مجھے معلوم ہے کہ تم مسجد نبی میں نماز میرے ساتھ پڑھنے کی رغبت ظاہر کر رہی ہے، لیکن اگر تم گھر میں نماز پڑھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول۔ پھر اس کے بعد ام حمید نے گھر کے ایک اندھیرے کونے میں جائے نماز بنا لی، اور پوری زندگی ام حمید نے وہی نماز پڑھی۔ اور میری مائیں اور بہنیں، آپ کو مسجد آنے سے شریعت میں نہیں روکا ہے، اگر کوئی مسجد آنے سے عورتوں کو روکے تو وہ آدمی مجرم ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ مجرم ہوگا۔ لیکن آپ با پردگی آیا کرے، آپ پردہ کے ساتھ آیا کرے، یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد اور عورت مسجد نبی میں نماز پڑھا کرتے تھے، ایک ساتھ ایک راستے میں گزرتے تھے۔ صحابی رسول کا بیان ہے ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیویوں کو، اپنی اہلیہ محترمہ کو نہیں پہچان پاتے تھے کہ ہم میں سے کون کس کی بیوی ہے، اتنی پردگی کے ساتھ عورتیں گزرتی تھی، اتنی پردگی کے ساتھ اس وقت کی عورتیں نماز پڑھ کر کے جاتی تھی۔ لیکن چونکہ یہ تو فتنہ کا دور ہے، یہ تو فتنہ کا دور ہے، میں مسجد آنے سے آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن آپ پردے کے ساتھ آئے، چونکہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے نوجوان مختلف قسمیں کے بھڑکاؤ میں آتے ہیں۔ اور مرد حضرات سن لے،
आप भी सुन लीजिए, ये मत सोचिए कि मौलवी साहब सिर्फ औरतों के बारे में बयान कर रहे हैं। मैं सिर्फ औरतों के ताल्लुक से बयान नहीं कर रहा हूँ। कुरान करीम की जिस आयत में नबी को हुक्म दिया कि आए नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम आप औरतों को पर्दा करने का हुक्म दीजिए, उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों को भी आगाह किया है, नौजवानों को भी आगाह किया है। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम व यहफज़ु फुरूजहुम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ नबी आप तमाम मोमिन मर्दों को कह दीजिए, हुक्म दीजिए कि जब वो चले तो अपनी निगाहों को नीची करके चले, व यहफज़ु फुरूजहुम और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, और ये उनके लिए अच्छा है और पाक तरीका है। और मेरे नौजवान साथियों, जब आप किसी सड़क पर जा रहे हो, किसी रास्ते पर चल रहे हो, तो आप अपनी निगाहें नीची करके चले। लेकिन आज हम बार बार देखते हैं, अगर कोई कौम की बेटियां, अगर कौम की औरतें गुजर रही है, हम उसको बार बार देखते हैं। नबी ने फरमाया, ऐ अली, अगर तुम्हारी नजर किसी अजनबी औरत की तरफ अगर अचानक पड़ जाए तो तुम्हारे लिए पहली नजर तो माफ है, अचानक अगर पड़ जाए तो, लेकिन तुम्हारे लिए दूसरी नजर माफ नहीं है। दूसरी नजर अगर पड़ जाए, दूसरी मर्तबा अगर निगाह उठा करके देखे तो तुम्हारी पकड़ होगी। अली, नबी ने फरमा दिया था अली को, अपना दामाद हजरत अली को आपने आगाह कर दिया था। आज हम कहते हैं कि पहली नजर में आते, चलिए एक बार देख लेते हैं जब पहली नजर में आते तो, लेकिन यह तरीका है। इसका मतलब यह नहीं है अगर अचानक किसी पर, किसी अजनबी औरत के ऊपर अगर नजर पड़ जाए तो ऐसी सूरत में अल्लाह के रसूल ने अली को कहा था कि माफ है, लेकिन जानबूझ करके अगर कोई देखे तो ऐसी सूरत में माफ नहीं है। मर्दे हजरात, आपको भी ये तरकीन की गई है, और कुरान करीम की इस आयत में जहां अल्लाह ने औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया, उससे पहले मर्दों को कहा है कि कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ु मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ु फुरूजहुम। ऐ लोगों, अपनी निगाह नीची रखो, व यहफ़ज़ु फुरूजहुम, तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, औरतों को हुक्म दिया, या अय्युहन नबी, ऐ नबी, कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी, आप अपनी बीवियों, बेटियों को और तमाम मुसलमान औरतों को हुक्म दीजिए कि वो घूंघट लटका लिया करे, वो चादर लटका लिया करे। तो कुरान करीम की इस आयत में पर्दा करने का हुक्म दिया है। असल में नबी के दौर में जैसे आज के जमाने में फैशन का जमाना है, हमारी माएं और बहनें बुर्का पहनती है। नबी के दौर में बुर्का नहीं हुआ करता था। उस वक्त की औरतें चादर लटका लिया करती थी, चादर, और ऐसा चादर जो पूरा जिस्म ढक जाए। हमारी बाज माएं और बहनें जैसा कि अगर बुर्का पहनती है तो उसके बाद फिर वो दुपट्टा लटका लेती है, दुपट्टा ओढ़ती है। बाज माएं बहनें जब साड़ियां पहनती है तो वो दुपट्टा लटका लेती है। तो जमाना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में की औरतें बहुत बड़ा चादर लटका लेती थी, नीचे से ऊपर तक ढक जाया करता था। हजरत उम्मे अतिया एक सहाबिया है, वो बयान करती है, उम्मे अतिया बयान करती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम औरतों को ईदगाह निकलने का हुक्म देते थे। हमें से बाज औरतों ने सवाल किया, अय अल्लाह के रसूल, हमें तो किसी के पास चादर नहीं है, किसी के पास घूंघट नहीं है, किसी के पास हिजाब नहीं है, वो कैसे ईदगाह निकलेगी, वो कैसे ईदगाह जाएगी? नबी ने फरमाया, अय उम्मे अतिया, तुम में से जिसके पास चादर नहीं है, तुम में से जिसके पास हिजाब नहीं है, तुम में से जिसके पास घूंघट नहीं है, वो दूसरा औरत से कर्जा के तौर पर ले ले और वो ईदगाह निकले। यहाँ तक के उम्मे अतिया कहती थी कि अल्लाह के रसूल, हम हाइज़ा औरत को भी निकलने का हुक्म देते थे, लेकिन हमें नमाज से रोकते थे और कहते थे कि हाइज़ा औरत नमाज नहीं पढ़ेगी लेकिन वो दुआ में जरूर शरीक होगी। तो इसमें भी उम्मे अतिया कहती है कि अल्लाह के रसूल हमें पर्दा करने का हुक्म देते थे। लिहाजा मैं यहीं से बातों को खत्म करूंगा, वक्त पार हो चुका है। तो कुरान करीम की इस आयत में पर्दा करने का हुक्म दिया है। ये फैशन जमाना है, हमारी माएं बहनें, कौम की बेटियां बुर्का तो पहनती है लेकिन कोई इज्जत, अभी इज्जत नहीं रह गई। अब बहुत ज्यादा वो चुस्त टाइट बुर्का पहनती है। इस तरह की, इस तरीके लिबास से शरीयत में रोका है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइलातुन, ऐसी
عورتیں جو چستے لباس پہنے, جو ٹائٹ لباس پہنے تاکہ مرد دیکھ کر کے اس کی طرف مائل ہو, تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا, وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی ہے ایسی عورتیں. جو عورتیں ٹائٹ اور چستے لباس پہن کر کے اس نیت کے ساتھ وہ گھومتی نکلتی ہے, بازار مارکیٹ میں جاتی ہے کہ مرد ہماری طرف مائل ہو, تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی. میری مائیں اور بہنیں, بہرحال آپ کے سامنے میں نے جو بھی باتیں بیان کی ہے وہ خالصتاً عورت اور پردہ اس تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ایک باتوں کو میں نے بیان کیا ہے. ہر باتوں کو قرآن و حدیث کی دلیل سے میں نے آپ کے سامنے حل کیا ہے, میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے. بڑی محنتیں کرنے کے بعد آپ کے سامنے ان باتوں کو میں نے بیان کیا ہے. بہت زیادہ مشقت پریشانی اور کتابوں کے اوپر لگا رہنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے یہ چند باتیں بیان کیا ہے. بہرحال میری محنت پر آپ پانی نہ پھیرے, ان باتوں پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی. اور والدین سے بھی گزارش ہوگی آپ اپنی بیٹیوں کا جائزہ لیں, اپنی بیٹیوں کو صحیح طریقے سے تعلیم و تعلیمات دیں. انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں اور ہم یہی کہیں گے کہ اگر آپ اپنی بیٹیوں کی صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت دیتی ہیں اپنی بیٹیوں کو, اور نیک لڑکا اچھا شوہر کے ساتھ اس کی شادی کرواتے ہیں, آپ انشاءاللہ کل قیامت کے دن نبی کا فرمان کے مطابق آپ نبی کے ساتھ اس طریقے سے آپ جنت میں ضرور ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے, پاک پروردگار عالم جو بات کہی گئی آئندہ کہی جائے گی, ان باتوں پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے, آمین. اے اللہ ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما, آمین. اے اللہ ہمارے نوجوان ہمارے مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی توفیق دے, آمین. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں شفائے کلیہ شفائے عاجلہ عطا فرمائے, آمین. اے اللہ اے پاک پروردگار عالم جو لوگ عمر دراز